نئے عالمی منظرنامے سے اسرائیلی فوج کی غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ صہیونی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 300 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ مجموعی شہادتوں کی تعداد 9000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی مظالم انتہا کو پہنچ گئے۔ صہیونی فورسز نے 3 روز کے دوران جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر تیسرا حملہ کر دیا، جس میں مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 3 روز میں 200 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ 700 سے زائد زخمی اور 100 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ اقوام متحدہ نے جبالیہ پر اسرائیلی حملے کو جنگی جرم قرار دے دیا۔ شمالی کوریا مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا۔ کم جونگ ان نے کورین حکام کو فلسطین کی حمایت کرنے کا حکم دیا۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے فلسطین کی حمایت کے بعد حماس کو ہتھیار فراہم کرنے کا امکان ہے۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا ماضی میں حماس کو توپ شکن راکٹ لانچرز بھی فروخت کر چکا ہے۔ شمالی کوریا غزہ جنگ کے لیے حماس کو مزید ہتھیار دے سکتا ہے۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ حملے کر کے متعدد گاڑیوں اور عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے جنوبی لبنان بارڈر سے شمالی اسرائیل پر راکٹ فائر کیے۔ راکٹ حملوں سے اسرائیل کی متعدد گاڑیوں اور رہائشی عمارتوں کو آگ لگ گئی۔ ترجمان حزب اللہ کے مطابق اسرائیل پر حملے میں پہلی بار دھماکہ خیز ڈرونز کا استعمال ہوا۔ اسرائیلی بٹالین کے ہیڈ کوارٹر اور اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا۔